بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ فسچولا کے بارے میں یعنی بھگندر کے بارے میں آپ بات کریں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بھگندر فسچولا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آپ کا ریکٹم ہے نا، پخانہ کرنے والی جگہ، اس کے دائیں بائیں کسی سائیڈ پہ بھی ایک چھوٹی سی پھنسی نمودار ہوتی ہے۔ وہاں پر خارش اور درد ہوتا ہے، ساتھ جب وہ اس میں انفیکشن بڑھتا ہے تو بخار کی کیفیت، جلن کی کیفیت، اور ساتھ پیشاب کی جلن بھی ہوتی ہے، چھوٹے پیشاب کی جلن بھی، اور درد کی شدت کی وجہ سے مریض بیٹھ نہیں سکتا۔ اور یہ جو بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی پھنسی ہے نا، اس کی ٹیوب بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ جب بگڑتا ہے نا تو یہ سیدھا جا کے اوپر جا کے 2-2.5 انچ اوپر جا کے ریکٹم کے اندر بعض دفعہ کھل جاتا ہے، اس کی ٹیوب کھلتی ہے۔ اگر وہاں پر سٹول آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ بہت ہی مشکل اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ ڈائگنوز ہو جائے آپ کا یہ مرض کہ یہ فسچولا یا بھگندر ہے، اس کو فوری طور پر کیور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آتے ہیں نظریہ مفرد اعضاء کی طرف، طب یونانی کی طرف۔ بیسک یہ مرض صفراوی ہے، سوزاکی زہر کی وجہ سے پیدا ہونے والا یہ مرض، بظاہر ایک چھوٹی سی نظر آنے والی پھنسی، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سارے نظام کو، سیکسول نظام ہو یا آپ کا وہ پیشاب کرنے کا نظام ہو، آپ کے پٹھوں کا نظام ہو، اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ ہوتا کن لوگوں کا ہے؟ جن کے اندر سوزاکی زہر، جو بہت زیادہ گوشت خور، فاسٹ فوڈ کھانے والے اور بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے والے لوگوں، جو اپنی زندگی کے اندر ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، اکثر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور سوزاکی زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے، جہاں پر اس کا زہر لگ جاتا ہے نا جی، تو وہاں پر ان ٹیشوز کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایلوپیتھی کے کچھ لیکچر پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کوئی خاص وجہ نہیں بیان کی، انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ زنک کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر اس کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ آپریشن بڑا حساس ہوتا ہے کہ اس پھنسی کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ کے اندر، کیونکہ لمبی سی ٹیوب سی ہوتی ہے یہ، اس کو اندر سے کھرچا جاتا ہے، اس کے اندر جو ناسوری جھلی ہوتی ہے اس کو کھرچ کے وہاں پر ادویات داخل کی جاتی ہیں، اور پھر روزانہ جب وہ زور سے پٹی کھینچی جاتی ہے تو مریض کی ایک دفعہ تو جان نکل جاتی ہے۔ وہ پٹیاں اگر مسلسل کروائی جائیں، اندر سے صفائی ہو، تو زخم آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نظریہ مفرد اعضاء والے جو ہیں، ان اینٹی بایوٹکس کو بھی صفراوی زہر کا موجب گردانتے ہیں، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر وہ یہ گرمی اور خشکی کا ماحول پیدا کرتی ہیں جسم کے اندر۔ اگر ان کو بہت زیادہ یا ہائی پوٹینسی ادویات ایک حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو ان کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی غذا کو کور کرنے کی کوشش کیجیے، ایسی غذائیں مت کھائیے جس سے آپ کے جسم کے اندر غیر طبعی طور پر حرارت پیدا ہو۔ غیر طبعی حرارت تو پہلے بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ جہاں پر انفیکشن ہوتا ہے، شدید قسم کا ورم کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں پر سوجن، درد، جلن اور اس کے بعد پیپ کا اخراج اور بخار کی کیفیت تو آلریڈی ہوتی ہیں۔ آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، تو یہ ادویات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کسی ماہر طبیب کی زیر نگرانی تیار کروائیں یا ان سے لے لیں، انہیں کہیں کہ یہ ادویات ہمیں دے دیں، ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ غذا کی پرہیز کا معاملہ ہو، اینڈ پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ نسخے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اور یہ نسخے آپ نے خود نہیں بنانے، کسی ماہر طبیب کی زیر نگرانی یا تو خود تیار کر رہے ہیں یا ان سے کروا لیں، بہتر ہے۔ اس میں نظریہ مفرد اعضاء کا جو سب سے بہترین میڈیسن ہے وہ ہے اعصابی غدی تریاک، یعنی تریاک نمبر 6۔ اس کے اجزاء میں ہے 15 تولے یعنی 150 گرام ہلدی اور 10 گرام شیر مدار آک کا دودھ۔ ان دونوں کو انتہا درجے کا بری کیا جاتا ہے، ان کو ایک سائڈ پہ کر لیں۔ مریض کی جو عمر ہے اس کے لحاظ سے، اگر مریض کی عمر ہے 25 سال سے لے کر 35-40 سال تک، تو اس کی مقدار خوراک ہوگی 250 ملی گرام۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو 500 ملی گرام تک بھی دیتے ہیں یہاں پر اپنے مریضوں کو جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک نسخہ یہ سائڈ پہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ ہے اسارون، کوڑ بوٹی جس کو کہتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ کوڑ بڑی ہی ایفیکٹیو چیز ہے، الحمدللہ انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے۔ کوڑ جو ہے یعنی اسارون، اس کو لے کے باریک کر لیں، اس کا 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، یہ بھی سائڈ پہ کر لیں۔ اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ ہے، اس کو ہم بواسیری کے نام سے یہاں پر استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے اندر ہے رسونت انڈیا، رس انڈیا 1 نمبر ہونا شرط ہے۔ رس انڈیا، سہاگا
تخم نیم، تارا میرا، چھلکا ریٹھا اور آک کے خشک پھول یعنی مدار کے خشک پھول برابر وزن لے کے سب کو باریک کر لیں۔ 1000 ملی گرام کا اس کا آپ نے کیپسول بھر لینا ہے۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 3 نسخے۔ ان تینوں میں سے ایک ایک کیپسول صبح، دوپہر، شام، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 15 دن استعمال کرنا ہے۔ اس سے اگلے سٹیپ جو اگلے 15 دن کی میڈیسن ہے اس کے ساتھ آپ نے یہی 3 نسخے پہلے والے اور غدی اعصابی اکسیر نظریہ مفرد ادا کی، اس میں ہے سلایہ ہڑتال ورقیہ یا کشتہ ہڑتال ورقیہ 10 گرام ہے، اور اس کے اندر ہے کالی مرچ 30 گرام اور 50 گرام ہے اس کے اندر سونٹھ یعنی زنجبیل۔ اس کو انتہائی باریک کر لیں، انتہائی باریک کر لیں۔ اس کا کیپسول بھی 500 ملی گرام دیتے ہیں ہم۔ تو یہ 4 چیزیں مزید 15 دن استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام۔ غذا کی طرف آتے ہیں۔ غذا میں آپ نے شلجم، مولی، کدو، ٹنڈے، پیٹھا، کالی توری، ان کے اندر دیسی گھی ڈالنا ہے آپ نے، ہلدی ڈالنی ہے، زیرہ سفید، ہلکی سی کالی مرچ، ہلکا سا نمک، شوربے والا سالن، اور آدھی چپاتی سے زیادہ نہیں کھانا۔ اگر دیکھیں جسم کے اندر تھوڑی سی کمزوری کا احساس ہو رہا ہے تو بکرے کے گوشت کا نمکین شوربہ، صرف شوربہ آپ نے لینا ہے، اس پہ گزارا کر لیں آپ۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ میکسیمم 1 ماہ کا میں نے علاج بتایا نا، 2 ماہ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کو بہتر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اندر سے یہ انفیکشن کور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیپ آنا بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچلو جو آتا ہے وہ بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑی سی احتیاط صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ استنجا کریں تو نیم کے پتوں کے جوشاندے کے ساتھ آپ استنجا کیا کریں، اس سے تاکہ یہ جو اندر غلاظت وغیرہ زخم کے اوپر لگ جاتی ہے وہ نہ لگے۔ اور صفائی کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں، کیونکہ جب یہ بگڑ جاتا ہے تو اس کی جو دوسرا سرا ہے نا وہ ریکٹم کے اندر ہے، بڑی آنت کے جہاں سے پخانے والی جگہ شروع ہوتی ہے وہاں جا کے کھل جاتا ہے۔ اگر وہاں سے پخانہ اس میں داخل ہو جائے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہاں پر ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میرے تجربات میں تھا انشاءاللہ کہ یہ میں اپنا تجربہ آپ کی نظر کرنا تھا۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ اپنی خوراک کو بھی بہتر کریں گے اور اپنا علاج کسی ماہر طبیب سے یہ نسخے کہہ کے بنوا کے کروا لیں گے، تاکہ آپ خود اگر دوائی بنانے کی کوشش کریں گے تو بعض دفعہ نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔